بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 11۔ امام علی علیہ السلام نے جب جنگ جمل میں علم اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گھاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ When gave the flag in the war of Jamal, gave his son Muhammad bin Hanfiya, he said to them, leave hills their places, but you don't leave your place. Take your teeth back, give your debt to God. Give your step in the ground. Keep your look at the lost ranks of the army, and close the horns of the enemy, and believe that the help of God is from God. محمد حنفیہ کا تعارف۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ گرامی کا نام کھولا بنت جعفر تھا، جو قبیلہ بنی حنفیہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی۔ جب اہل یمامہ کو زکوٰۃ کے روک لینے پر مرتد قرار دے کر قتل و غارت کیا گیا اور ان کی عورتوں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا تو ان کے ساتھ آپ بھی وارد مدینہ ہوئیں۔ جب ان کے قبیلہ والے اس پر مطلع ہوئے تو وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ انہیں کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عزت و شرافت کو بچائیں۔ چنانچہ حضرت نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے عقد کیا اور محمد کی ولادت ہوئی۔ بیشتر مورخین نے ان کی کنیت ابوالقاسم لکھی ہے، چنانچہ صاحب استیاب نے ابو راشد ابن حفص زہری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے صحابہ زادوں میں سے 4 ایسے افراد دیکھے ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔ محمد ابن طلحہ، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن حنفیہ، محمد ابن سعد۔ اس کے بعد تحریر ہے کہ محمد ابن طلحہ کا نام اور کنیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور واقدی نے لکھا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کا نام اور کنیت عائشہ نے تجویز کی تھی۔ بظاہر پیغمبر اکرم کا محمد ابن کے لیے اس نام اور کنیت کو جمع کر دینا درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اس کو امیر المومنین کے ایک فرزند کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور وہ محمد ابن حنفیہ تھے۔ چنانچہ ابن خلقان نے محمد ابن حنفیہ کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے کہ آپ نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، میں نے اسے اپنا نام اور اپنی کنیت عطا کی ہے، اور اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لیے اس کنیت اور نام کو جمع کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس کے پیش نظر کیوں کر یہ صحیح سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام اور کنیت کو کسی اور کے لیے بھی جمع کیا ہوگا۔ جب خصوصی اجازت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو، اور پھر بعض لوگوں نے ابن طلحہ کی کنیت ابوالقاسم کے بجائے ابو سلیان تحریر کی ہے، جس سے ہمارے مسلک کو مزید تائید حاصل ہوتی ہے۔ یوں ہی محمد ابن ابی بکر کی کنیت اگر اس بنا پر تھی کہ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا تو فقہ مدینہ میں سے تھے، تو حضرت عائشہ کی یہ کنیت تجویز کرنے کی کیا معنی، اور اگر نام کے ساتھ ہی کنیت تجویز کر دی تھی تو بعد میں محمد بن ابی بکر نے اس چیز کو کیوں کر گوارا کر لیا ہوگا، جبکہ امیر المومنین کے زیر سایہ پرورش پانے کی وجہ سے پیغمبر کا یہ ارشاد ان سے مخفی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اکثر لوگوں نے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن لکھی ہے، جسے ابو راشد کے قول کو ضعف پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کی کنیت کا ابوالقاسم ہونا تو درکنار خود ابن حنفیہ کی بھی یہ کنیت ثابت نہیں ہے، اگرچہ ابن خلقان نے امیر المومنین کے اس فرزند سے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ خصوصیت قرار دی ہے محمد ابن حنفیہ ہی کو مراد لیا ہے، مگر علامہ امام مکانی تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد ابن حنفیہ پر منطبق کرنے میں ابن خلقان کو اتباع ہوا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے اس فرزند سے مراد کے جس کے علاوہ کسی اور کے لیے نام اور کنیت کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، حضرت حجت حضرت ارواحنا فدا ہیں، نہ محمد بن حنفیہ، اور ان کی کنیت ابوالقاسم ثابت ہے، بلکہ اہل سنت نے مراد
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل رہنے کی بنا پر اس سے محمد بن حنفیہ کہا ہے۔ بہرحال محمد ابن حنفیہ صلاح و تقوی میں نمایاں، زہد و عبادت میں ممتاز، علم و فضل میں بلند مرتبہ اور باپ کی شجاعت کے ورثہ دار تھے۔ جمل و صفین میں ان کے کارناموں نے ان کی شجاعت و بے جگری کی ایسی دھاک عرب پر بٹھا دی تھی کہ اشی اشی شاہزور آپ کے نام سے کانپ اٹھتے تھے، اور امیر المومنین کو بھی ان کی ہمت و شجاعت پر ناز تھا اور ہمیشہ مورکوں میں انہیں آگے آگے رکھتے تھے۔ چنانچہ شیخ بھائی علیہ رحمت نے کشکول میں تحریر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب انہیں جنگوں میں پیش رکھتے تھے اور حسن و حسین علیہ السلام کو مورکوں میں پیش قدمی کی اجازت نہ دیتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ دونوں رسول اکرم کے بیٹے ہیں۔ اور جب ایک خارجی نے محمد ابن حنفیہ سے یہ کہا کہ علی تمہیں جنگ کے شعلوں میں دھکیل دیتے تھے اور حسن و حسین کو بچا لے جاتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں ان کا دست و بازو تھا اور وہ دونوں بے منزلہ آنکھوں کے تھے اور وہ ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ لیکن علامہ مکانی نے تنقیح المقال میں لکھا ہے کہ یہ ابن حنفیہ کا جواب نہیں بلکہ خود امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ جب جنگ صفین میں محمد نے شکوہ آمیز لہجے میں آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یا کہ تو میرا ہاتھ ہے اور وہ میری آنکھیں ہیں، لہٰذا ہاتھ کو آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے امیر المومنین محمد ابن حنفیہ کو یہ جواب دیا ہوگا اور بعد میں کسی نے محمد ابن حنفیہ سے اس چیز کا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے اس جواب کو پیش کر دیا ہوگا کہ اس سے زیادہ بلیغ جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جملہ کی بلاغت سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پہلے علی ابن ابی طالب کی زبان بلاغت ترجمان سے ہی نکلا ہے کہ جسے بعد میں محمد ابن حنفیہ نے اپنا لیا ہے۔ اس لیے دونوں روایتیں صحیح سمجھی جا سکتی ہیں اور ان میں کوئی منافات نہیں۔ بہر صورت آپ عہد ثانی میں پیدا ہوئے اور عبد المالک ابن مروان کے دور حکومت میں 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وفات بعض نے 80 ہجری لکھا ہے اور محل وفات میں بھی اختلاف ہے، بعض نے مدینہ، بعض نے ایلا اور بعض نے طائف تحریر کیا ہے۔ جب جنگ جمل میں محمد ابن حنفیہ کو میدان کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ بیٹا کوہ عزم و ثبات بن کر دشمن کے سامنے اس طرح جم جاؤ کہ تمہیں فوج کے ریلے جنبش نہ دے سکیں، اور دانت پیس کر دشمن پر حملہ کرو، کیونکہ دانت جما لینے سے سر کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے تلوار کا وار اچٹ جاتا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے دانتوں کو بینچ لو کہ اس سے تلوار کی دھار سر سے اچٹ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنا سر اللہ کو عاریت دے دو تاکہ اس حیات فانی کے بدلے حیات باقی حاصل کر سکو، کیونکہ عاریت دی ہوئی چیز کے واپس لینے کا حق ہوتا ہے، لہٰذا جان سے بے نیاز ہو کر لڑو، اور یوں بھی اگر خیال جان میں اٹکا رہے گا تو مہلکوں میں قدم رکھنے سے ہچکچاؤ گے جس سے تمہاری شجاعت پر حرف آئے گا، اور دیکھو اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دو، کیونکہ قدموں کی لغزش سے دشمن کی ہمت بڑھ جایا کرتی ہے اور اکھڑے ہوئے قدیم حریف کے قدم جما دیا کرتے ہیں، اور آخری صفوں کو اپنا مطمع نظر بناؤ تاکہ دشمن تمہارے عزم کی بلندیوں سے مرعوب ہو جائیں اور ان کی صفوں کو چیر کر نکل جانے میں تمہیں آسانی ہو، اور ان کی نقل و حرکت بھی تم سے مخفی نہ رہے، اور دیکھو ان کی کثرت کو نگاہ میں نہ لانا ورنہ حوصلہ پست اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملہ کی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھنا کہ ہتھیاروں کی چمک دھمک نگاہوں میں کھیرگی پیدا کر دے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر وار کر بیٹھے، اور اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ فتح و کامرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اس اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لہٰذا مادی اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کی تائید و نصرت کا سہارا ڈھونڈو۔ خطبہ نمبر 12۔ امام علی علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے آپ کو جمل والوں پر غلبہ عطا کیا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسی آپ کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے
جو ابھی مردوں کے سلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں، ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ اس خطبہ کی کچھ وضاحت اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اسباب و ذرائع کے ہوتے ہوئے کسی عمل خیر میں کوتاہی کر جائے تو یہ کوتاہی و بے التفاتی اس کی نیت کی کمزوری کی آئینہ دار ہوگی۔ اگر عمل میں کوئی مانع صد راہ ہو جائے یا زندگی وفا نہ کرے جس کی وجہ سے عمل تشنہ تکمیل رہ جائے تو اس صورت میں انما الاعمال بالنیات کی بنا پر اللہ اسے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے گا، کیونکہ اس کی نیت تو بہرحال عمل کے بجا لانے کی تھی، لہٰذا کسی حد تک وہ ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ عمل میں تو ممکن ہے کہ ثواب سے محروم ہی ہو جائے، اس لیے کہ عمل میں ظاہرداری و ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر نیت تو دل کی گہرائیوں میں مخفی ہوتی ہے، اس میں نہ دکھاوا ہو سکتا ہے نہ اس میں ریا کا شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ خلوص و صداقت اور کمالات صحت کی جس حد پر ہوگی اسی حد پر رہے گی، خواہ عمل کسی معنی کی وجہ سے نہ ہو سکے، بلکہ اگر موقع و محل کے گزر جانے کی وجہ سے نیت صحت و ارادہ کی گنجائش نہ بھی ہو، لیکن دل میں ایک تڑپ اور ولولہ ہو تو انسان اپنی قلبی کیفیات کی بنا پر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اسی چیز کی طرف امیر المومنین نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تمہارا بھائی کو ہم سے محبت تھی تو وہ ان لوگوں کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے ہماری معیت میں جام شہادت پیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔